بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب تک یہاں ہیں ہمارا ہی حکم چلے گا۔ جوردیک نے کہا تم یہاں اجرت پر آئے ہو، یہاں ہمارا حکم چلے گا، ہم مسلمان ہیں، حالات ہمیں آپس میں لڑا رہے ہیں، مسلم اور غیر مسلم کی کبھی دوستی نہیں ہو سکتی، اگر تم بلا اجرت آئے ہو تو میں تمہاری مدد سے دستبردار ہوتا ہوں، میں قلعہ داری کے عہدے سے بھی دستبردار ہوتا ہوں، اور میں تم سب کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ میری قوم کے کسی ایک بھی بے گناہ فرد کو تکلیف دی گئی تو میں انتقام لوں گا۔ کسی کے اشارے پر 2 آدمی جوردیک کو باہر لے گئے۔ اس کی غیر حاضری میں صلیبی نمائندے نے سب سے کہا کہ حالات ایسے ہیں کہ قلعہ دار کو ناراض نہیں کیا جا سکتا، یہ شخص اتنی دلیری سے باتیں کر رہا ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے قلعے میں جو فوج ہے وہ اس کی مرید ہے، اگر ایسا ہے تو یہ صورتحال اچھی نہیں۔ آپس میں سلام مشورہ کر کے جوردیک کو اندر بلایا گیا اور اسے بتایا گیا کہ شہریوں کو پریشان نہیں کیا جائے گا مگر قاتلوں کو تلاش ضرور کیا جائے گا۔ جوردیک نے کہا کہ وہ 3-4 دن وہیں رہے گا۔ 3-4 دنوں بعد جوردیک حلب سے روانہ ہوا۔ وہ اپنے قلعے حماتہ کو جا رہا تھا۔ اس کی موجودگی میں قاتلوں کی تلاش اور سراغ رسانی ہوتی رہی۔ اس کی خواہش کے مطابق کسی گھر کی تلاشی نہیں لی گئی تھی۔ وہ مطمئن ہو کر جا رہا تھا مگر صلیبیوں کو اس کے متعلق اطمینان نہیں تھا۔ اس کے ساتھ 10-12 محافظ تھے۔ جوردیک سمیت سب گھوڑوں پر سوار تھے۔ راستے میں ٹیلوں اور چٹانوں کا علاقہ آتا تھا۔ جوردیک اس علاقے میں داخل ہوا تو بیک وقت کہیں سے 2 تیر آئے، دونوں اس کے گھوڑے کے سر میں پیوست ہو گئے۔ تیر اندازوں نے تیر جوردیک پر چلائے تھے، گھوڑا بے لگام ہو کر دوڑ پڑا۔ 2 تیر اور آئے، وہ بھی گھوڑے کو لگے۔ اب کی بار نشانہ خطا ہونے کی وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ گھوڑا بدک کر ادھر ادھر دوڑ رہا تھا۔ جوردیک شاہ سوار تھا۔ وہ دوڑتے گھوڑے سے کود کر ایک چٹان کی اوٹ میں ہو گیا۔ اس کے محافظ ادھر ادھر بکھر گئے اور تیر اندازوں کے تعاقب میں چلے گئے۔ علاقہ ایسا تھا کہ کسی کو پکڑنا آسان نہیں تھا۔ جوردیک سمجھ گیا کہ یہ کرائے کے قاتل ہیں جنہیں صلیبیوں نے اسے قتل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ انہیں یہ شک تھا کہ جوردیک سلطان ایوبی کا دوست ہے۔ وہ جنگجو تھا۔ چٹان کی اوٹ سے نکل کر اوپر چلا گیا۔ اسے صرف چٹانیں نظر آئیں یا اپنے محافظ جو ادھر ادھر تیر اندازوں کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ کسی نے چلا کر کہا ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، پکڑ لیے ہیں۔ محافظ ادھر کو بھاگے تو محافظوں نے 3 آدمیوں کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ تینوں نقاب پوش تھے مگر ان کے پاس کمانیں نہیں تھیں۔ ترکش بھی کسی کے پاس نہیں تھی۔ ان کے ساتھ گھوڑے تھے۔ انہیں اس حالت میں پکڑا گیا تھا کہ وہ گھوڑوں پر سوار ہو رہے تھے۔ تینوں نے چہرے چھپا رکھے تھے، ان کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ انہیں پکڑ کر جوردیک کے پاس لے گئے۔ جوردیک نے ان سے پوچھا تمہاری کمانیں اور ترکش کہاں ہیں؟ ایک نے جواب دیا ہمارے پاس صرف تلواریں ہیں۔ جوردیک نے بڑے تحمل سے کہا سنو بھائیو، تمہارے چاروں تیر خطا گئے ہیں، تم مجھے قتل نہیں کر سکے، تم پکڑے بھی گئے ہو، تم ہار گئے ہو، اب جھوٹ سے بچو۔ ایک نے حیرت زدہ ہو کر کہا کیسے تیر؟ ہم نے کسی پر تیر نہیں چلائے، ہم مسافر ہیں، ذرا آرام کرنے کے لیے رکے تھے، اب جا رہے تھے کہ ان لوگوں نے پکڑ لیا۔
जोरदीक हंस पड़ा और जवाब देने वाले निकाबपोश से कहने लगा, मैं तुम्हें अपना दुश्मन नहीं समझता। अगर ऐसा होता तो अब तक मैं तुम तीनों की गर्दनें उड़ा चुका होता। तुम कराए के कातिल हो। सिर्फ ये बता दो कि मेरे कत्ल के लिए तुम्हें किसने भेजा है। साफ साफ बता दो और जाओ। दो निकाबपोशों ने कस्में खाईं, तीसरा खामोश रहा। जोरदीक ने कहा, अपने आप को अजाब में ना डालो, किसी के लिए अपनी जानें ज़ाया ना करो। मैं तुम्हें कोई सज़ा नहीं दूंगा, फौरन आज़ाद कर दूंगा। निकाबपोशों ने फिर पसोपेश की। जोरदीक ने अपने महाफिजों से कहा, इनके निकाब उतार दो, इनसे तलवारें ले लो। दो निकाबपोशों ने नयामों से तलवारें निकाल लीं और फुर्ती से पीछे हट गए। तीसरा निकाबपोश उन दोनों के पीछे हो गया। उसके पास तलवार नहीं थी। जोरदीक ने कहा लगा कर कहा, क्या तुम इतने सारे महाफिजों का मुकाबला कर सकोगे जबकि तुम्हारे तीसरे साथी के पास तलवार ही नहीं है? मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। मैंने अभी अपने महाफिजों को हुक्म नहीं दिया कि वो तुम्हारी बोटियां कर दें। महाफिजों ने उनके गिर्द घेरा डाल लिया था। एक निकाबपोश ने कहा, और मैं तुम्हें आखिरी बार कहता हूँ कि हम में से किसी ने तीर नहीं चलाए। महाफिजों का कमांडर उन तीनों के पीछे खड़ा था। उसे जाने किस तरह कुछ शक हुआ। इसने उस तीसरे निकाबपोश जिसके पास तलवार नहीं थी का चूहा ऊपर से खींचा तो उसके सर का हिस्सा पीछे को हो गया। इसने उसका निकाब भी नोच लिया और जब चेहरा बेनिकाब हुआ तो सब ये देखकर हैरान रह गए कि वो एक खूबसूरत लड़की थी। जोरदीक ने कहा कि उसे इसके पास लाया जाए। दोनों निकाबपोशों ने हैरानकुन फुर्ती से पीछे को मुड़कर लड़की को पकड़ने वाले महाफिज के सीने में तलवारें रख दीं। एक ने ललकार कर कहा, जब तक हमें पूरी बात नहीं बताओगे और हमारी नहीं सुनोगे तो उस वक्त तक इस लड़की को हाथ नहीं लगा सकोगे। हम जानते हैं हमें तुम्हारे हाथों मरना है, लेकिन हम इनमें से आधे महाफिजों को मार कर मरेंगे। तुम्हें ये लड़की जिंदा नहीं मिल सकती। जोरदीक एक ठंडे मिजाज का आदमी मालूम होता था। उसने महाफिजों को पीछे हटा दिया और निकाबपोशों से कहा, तुम मुझसे और क्या बात सुनना चाहते हो? बात इतनी सी है कि तुम कराए के कातिल हो और ये लड़की तुम्हें इनाम के तौर पर मिली है। एक निकाबपोश ने कहा, दोनों बातें गलत हैं। एक सलीबी हाकिम और एक जासूस सलीबी लड़की को कत्ल करना गुनाह नहीं। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम फरार में पकड़े गए हैं, लेकिन हम खुश हैं कि हमने अपना फर्ज अदा कर दिया है। ये लड़की मुसलमान है, मजलूम है। इसे हम सलीबियों के पंजे से छुड़ा कर ला रहे हैं और दमिश्क जा रहे हैं। जोरदीक ने पूछा, क्या विंडसर और सलीबी लड़की को तुमने कत्ल किया है? एक निकाबपोश ने जवाब दिया, हाँ, हमने उन दोनों को कत्ल किया है। जोरदीक ने पूछा, और क्या तुमने मुझ पर इसलिए तीर चलाए हैं कि हम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दुश्मन हैं? हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम सुल्तान अय्यूबी के दुश्मन हो, लेकिन तुम्हें कत्ल करने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह हमारे साथ है। उसकी मदद से हम बहुत जल्द तुमसे हथियार डलवा कर तुम्हें तुम्हारी फौज समेत अपना कैदी बना लेंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हसन बिन सबा और शेख सन्नान नहीं, वो ललकार कर लड़ा करता है, चोरों की तरह कत्ल नहीं कराया करता। विंडसर और लड़की का कत्ल हमारा जाती फाल था। हालात का तकाजा था कि वो कत्ल कर दिए जाएं।
ہم نے قتل کا ارتکاب کیا، یہ سلطان ایوبی کا حکم اور منشا نہیں تھی۔ اس نے جوردیک کے گھوڑے کی طرف دیکھا جو کچھ دور مرا پڑا تھا۔ 2 تیر اس کی پیشانی میں اور 2 پہلو میں اترے ہوئے تھے۔ نکاح پوش نے کہا، گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، ہم دونوں میں سے کسی کو تیر و کمان دو، تم گھوڑا دوڑاؤ، جس طرح بھی دوڑا سکتے ہو دوڑاؤ، دائیں بائیں ہوتے جاؤ، ہم دونوں میں سے کوئی ایک گھوڑے پر سوار ہو کر تم پر تیر چلائے گا۔ اگر پہلا تیر خطا جائے تو تیر انداز کی گردن اڑا دینا۔ یہ تیر ہمارے چلائے ہوئے نہیں تھے، جو تمہاری بجائے تمہارے گھوڑے کو لگے۔ جوردیک نے کہا، تم معمولی سپاہی نہیں لگتے، کیا تم سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کے آدمی ہو؟ نکاح پوش نے کہا، اور تم کون ہو؟ کیا تم صلاح الدین ایوبی کی فوج کے آدمی نہیں ہو؟ کیا تم اسلام کے سپاہی نہیں ہو؟ تم اپنی اصلیت کو بھول گئے ہو؟ قلعہ داری کے عہدے نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے۔ تم نے اس سے زیادہ رتبہ حاصل کرنے کے لیے کافروں سے دوستانہ کیا ہے۔ تم درخت سے ٹوٹی ہوئی وہ ٹہنی ہو جس کی قسمت میں سوکھ کر تنکا تنکا ہو جانا لکھ دیا گیا ہے۔ دوسرے نکاح پوش نے کہا، تم اتنے اہم انسان نہیں ہو کہ سلطان ایوبی تمہارے قتل کی ضرورت محسوس کرے۔ تم اپنے کیے کی سزا بھگتنے کے لیے زندہ رہو گے۔ تم مرو گے تو صلیبیوں کے ہاتھوں مرو گے۔ پہلے نکاح پوش نے کہا، تم حلب شراب پینے اور عیش کرنے گئے تھے، تم اس لڑکی کے ناچ سے لطف اندوز ہونے گئے تھے۔ لڑکی بولی، میں مسلمان لڑکی ہوں، مجھے صلیبیوں کی محفلوں میں نچایا گیا اور وہ میرے جسم کے ساتھ کھیلتے رہے۔ ذرا سی دیر کے لیے تصور کرو کہ میں تمہاری بیٹی ہوں۔ میں نے وہاں مسلمانوں کی بیٹیوں کو ننگا ناچتے دیکھا ہے۔ تم اتنے بغیرت ہو گئے ہو کہ اپنی بیٹیوں کی آبروریزی بھی تم میں غیرت بیدار نہیں کر سکتی۔ میں صلیبیوں میں 7-8 سال گزار کر آئی ہوں۔ میں نے ان صلیبی حاکموں کے ساتھ بھی وقت گزارا ہے جنہیں تم نے اپنا دوست بنا کر یہاں بلایا ہے۔ میں نے ان کی باتیں سنی ہیں۔ وہ دوستی کا فریب دے کر مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں۔ جوردیک پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ اس کے محافظ حیران تھے کہ اتنا خود سر اور دلیر قلعہ دار ان تینوں کی اتنی سخت باتیں برداشت کر رہا ہے۔ وہ گہری سوچ میں کھو گیا تھا۔ اسے وہ جڑب یاد آ رہی تھی جو اس نے ریمانڈ کے فوجی نمائندے سے اس مسئلے پر کی تھی کہ حلب کے باشندوں کے گھروں کی تلاشی لی جائے گی۔ اسے یہ خیال آیا کہ اس پر تیر چلانے والے صلیبیوں کے آدمی ہوں گے۔ اس نے نرم سے لہجے میں نکاح پوشوں سے کہا، میں تمہیں اپنے قلعے میں لے جانا چاہتا ہوں، قیدی بنا کر نہیں بلکہ مہمان بنا کر۔ جوردیک نے یہ کہہ کر سب کو حیران کر دیا۔ مجھ پر بھروسہ رکھو، اپنی تلواریں اپنے پاس رکھو۔ سب گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ جوردیک کا گھوڑا مر چکا تھا۔ اس نے ایک محافظ کا گھوڑا لے لیا اور یہ قافلہ چل پڑا۔ وہ چٹانی علاقے سے نکلنے والے تھے کہ سرپٹ دوڑتے گھوڑوں کے ٹاپو سنائی دیے۔ سب نے اپنے گھوڑوں کو ایڑی لگائی اور نظر آ گیا کہ 2 گھڑ سوار پوری رفتار سے حلب کی سمت بھاگے جا رہے تھے۔ ان کی کمانیں اور ترکش صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ یقیناً یہاں سے بھاگے تھے۔ ایک نکاح پوش نے کہا اور گھوڑے کو ایڑی لگا دی، یہ ہو سکتے ہیں تمہارے قاتل۔ دوسرے نکاح پوش نے بھی گھوڑا دوڑا دیا۔ دونوں نے تلواریں نکال لیں۔ لڑکی وہیں کھڑی رہی۔ تمام محافظوں نے گھوڑے تعقب میں ڈال دیے۔
ان میں سب سے زیادہ تیز گھوڑے نقاب پوشوں کے تھے۔ آگے کچھ علاقہ ریت کی ڈیریوں اور گھاٹیوں کا تھا۔ بھاگنے والے سواروں نے گھوڑے موڑے۔ نقاب پوش تجربہ کار سوار معلوم ہوتے تھے۔ انہوں نے گھوڑوں کا رخ موڑ کر فاصلہ کم کر لیا۔ بھاگنے والوں نے کندھوں سے کمانیں اتار لیں اور ان میں ایک ایک تیر ڈال لیا۔ گھوڑوں کے رخ بدل کر انہوں نے تعاقب کرنے والوں پر تیر چلائے۔ تیر خطا گئے مگر تعاقب میں خطرہ پیدا کر گئے۔ نقاب پوش پہنچ گئے۔ فاصلہ چند گز رہ گیا تو بھاگنے والوں نے تیر چلانے کی کوشش کی مگر نقاب پوشوں نے انہیں مہلت نہ دی۔ ایک نے بھاگنے والے گھوڑے کے پیچھے حصے میں تلوار ماری اور گھوڑا بے قابو ہو گیا۔ دوسرے نے دوسرے بھاگنے والے پر تلوار کا وار کیا تو اس کا ایک بازو صاف کاٹ دیا۔ دوسرے کا گھوڑا زخمی ہو کر بے لگام ہو گیا تھا۔ اسے محافظوں نے پکڑ لیا۔ انہیں جب جوردیک کے سامنے لے جایا گیا تو اصل صورت واضح ہو گئی۔ نقاب پوشوں نے نقاب اتار دیے اور انہوں نے بتا دیا کہ وہ سلطان ایوبی کے جاسوس ہیں۔ ان میں ایک خلت تھا اور دوسرا اس کا ساتھی، اور جو بھاگتے ہوئے پکڑے گئے تھے وہ مسلمان ہی تھے لیکن جوردیک کو قتل کرنے آئے تھے۔ ان میں سے جس کا بازو کٹ گیا تھا اسے بڑی بے رحمی سے کچھ دور پھینک دیا گیا۔ دوسرے سے کہا گیا کہ وہ زندہ واپس جانا چاہتا ہے تو بتا دے کہ اسے کس نے بھیجا تھا، ورنہ اس کا بھی بازو کاٹ کر یہیں پھینک دیا جائے گا۔ اس نے بتایا کہ ان دونوں کو ریمانڈ کے فوجی نمائندے نے دو مسلمان امراء کی موجودگی میں کہا تھا کہ فلاں دن اور فلاں وقت جوردیک حلب سے روانہ ہو رہا ہے اور وہ فلاں وقت چٹانی علاقے میں سے گزرے گا۔ ان دونوں کو بے تحاشا انعام پیش کیا گیا تھا۔ انہیں جوردیک کے قتل کی یہ ترکیب بتائی گئی تھی کہ چٹانی علاقے میں چھپ جائیں اور جوردیک کو تیروں کا نشانہ بنا کر بھاگ آئیں۔ مقررہ وقت پر دونوں اس علاقے میں پہنچ گئے اور گزرنے والے راستے کو دیکھ کر ایک بلند چٹان پر چھپ گئے۔ بہت سے انتظار کے بعد جوردیک آ گیا۔ دو محافظ گھڑ سوار آگے تھے، ایک اس کے دائیں اور دوسرا بائیں، اور باقی پیچھے تھے۔ تیر اندازوں نے نشانے تو ٹھیک لیے تھے لیکن پہلو والا محافظ آگے آ جاتا تھا۔ جوردیک اور قریب آیا تو تیر چلاتے وقت آگے والا محافظ آگے آ گیا۔ تیر چلا دیے گئے لیکن نشانہ ذرا نیچے ہو گیا تھا۔ دونوں تیر گھوڑے کی پیشانی میں لگے۔ دوسرے دو تیر اس لیے خطا گئے کہ گھوڑا دو تیر کھا کر بدک گیا تھا، اور جب تیر چلائے گئے تو وہ بہت دور سے اچھل پڑا تھا۔ اس سے تیر جوردیک کو لگنے کی بجائے گھوڑے کے پہلو میں لگے۔ وہاں چھپنے کی جگہیں بہت تھیں اور موزوں بھی تھیں۔ انہوں نے گھوڑے ایسی ہی ایک جگہ چھپا دیے تھے اور ان کے منہ باندھ دیے تھے تاکہ ہنہنا نہ سکیں۔ تیر انداز بھاگ کر کہیں چھپ گئے۔ انہوں نے محافظوں کو دیکھا جو بکھر کر انہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ چھپ کر انہیں دیکھتے رہے، پھر ایک طرف سے شور اٹھا کہ ادھر آ جاؤ، پکڑ لیے ہیں۔ تیر اندازوں نے دیکھا کہ محافظ تین نقاب پوشوں کو پکڑ کر لے جا رہے تھے۔ تیر انداز بہت خوش ہوئے کہ ان کی جان بچ گئی، مگر وہ ابھی وہاں سے بھاگنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ابھی پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔ ایک محافظ ایک چٹان پر کھڑا رہا
उसे वहां देखभाल के लिए खड़ा किया गया था। बहुत देर बाद उस मुहाफिज को वहां से बुलाया गया। दोनों तीरंदाज अपने घोड़ों के पास गए, उनके मुंह खोले और सवार होकर फरार हुए। उन्हें मालूम नहीं था कि जोरदीक अपने मुहाफिजों के साथ वहां से चल पड़ा है। इस तीरंदाज को जोरदीक ने अपने साथ ले लिया और सब हमाता की सिमत रवाना हो गए। दूसरा तीरंदाज कटे हुए बाजू से खून बह जाने की वजह से तड़प तड़प कर मर चुका था। रास्ते में खिल्लत ने उसे हुमैरा के मुतालिक सारी बात सुनाई और ये भी सुनाया कि उसने विंडसर को किस तरह कत्ल किया था। जोरदीक के लिए हैरानकुन ये था कि वो हलब से निकल कर किस तरह आए। खिल्लत ने उसे बताया कि वहां उनका एक कमांडर भी था जिसका वो नाम और हुलिया नहीं बताना चाहता था। उसने ये तरीका इख्तियार किया कि कपड़े वगैरह लपेटकर नौज़ायदा बच्चे के कद बुत की शक्ल बना दी और उस पर कफन चढ़ा दिया। 4-5 जासूसों ने इधर उधर बताया कि फलां जासूस का बच्चा मर गया है। कफन में लिपटे हुए कपड़ों को कमांडर ने हाथों में उठाया। खिल्लत, उसका साथी हुमैरा जो मर्दाना लिबास में थी, और 4-5 आदमी जनाजे की शक्ल में साथ चल पड़े। कब्रिस्तान शहर से बाहर था। वहां 3 घोड़े खड़े थे। ये घोड़े एक ऐसा जासूस लाया था जो हलब की फौज में था। ये चुराए हुए घोड़े थे। जनाजा फौजियों के सामने से गुजरा और कब्रिस्तान में गया। वहां कब्र खोदी गई, जनाजा पढ़ा गया। खिल्लत, उसका साथी और हुमैरा घोड़ों पर सवार हुए और निकल गए।